تو ماہ مقدس کے اندر جب اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی بخششیں وافر ہوتی ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہلت کو اور اس قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کو پکار کے اس کے سامنے اپنی پریشانیاں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور اس کے سامنے آہ و بکا کر کے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی نالائکی کا اعتراف کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اس ماہ مقدس میں منا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، تو وہ دعا کیسے کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگا جائے سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر خود اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو، اور میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعاؤں کو سن رہا ہوں، میں اس کی پکاروں کو، التجاؤں کو سن رہا ہوں، میں اس سے غافل بے خبر نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، اے میرا پیغمبر، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوگا وہی اللہ سے مانگے گا۔ جو اللہ، ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوگا، جو اللہ کا خادم، نوکر، غلام ہوگا، وہی اللہ سے مانگے گا۔ وگرنہ ہمارے معاشرے میں رب کو چھوڑ کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے ناداد در بنائے ہوئے ہیں، جہاں ہر قسم کے لوگ اپنا سر جھکاتے۔ پھر اللہ رب العزت بھی ایسے بندوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ پھر جو بندہ رب کا در چھوڑتا ہے، پھر وہ ہر در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ ہر در کے سامنے، ہر در پہ اپنا سر جھکاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے رب کو نہ پکارو تو رب کو کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ رب کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہ یہ رب کی ربوبیت میں کوئی فرق آ رہا ہے، رب کی معبودیت میں کوئی فرق آ رہا ہے، یا کوئی اس کے مخلوق میں سے کوئی اس کی تسبیح، تحلیل، تکبیر والا وہ کم پڑ گیا ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہیں پکارتے، اس سے نہیں مانگتے تو ما یعبأ، اس کا کوئی نقصان نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں پھر رب سے نہیں مانگو گے، رب کا در چھوڑو گے، پھر در در پہ ٹھوکریں کھاؤ گے۔ جس نے رب کو ہی اپنا سمجھ لیا کہ میں اس ہی کا محتاج ہوں،
تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی مخلوق سے جو ہے وہ غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، اسے مخلوق کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں بے شمار انبیاء کرام کے واقعات ہیں جنہوں نے ہر تکلیف کے اندر، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، غموں کے اندر، بیماریوں کے اندر، بے اولادی میں رب کا در نہیں چھوڑا، نا امید نہیں ہوئے، ہمہ وقت سالہ سال اللہ کو پکارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نا امید نہیں کیا، انہیں ضرور عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 17واں پارہ کے اندر ان کا ذکر ہے، پھر آگے 23ویں پارے کے اندر ان کی دعا کا ذکر ہے کہ سالہ سال سے بیمار ہیں، اور بیماری بھی ایسی سخت ہے کہ جسم لاغر ہو چکا، کمزور ہو چکا، تقریباً مفسرین کرام فرماتے ہیں 17 سال یا 18 سال بیمار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان ان پر آیا کہ اللہ نے اولاد بھی لے لی، مال بھی لے لیا، صرف ایک بیوی ہے جو ان کی خدمت کر رہی ہے، دیگر رشتہ دار بھی دور ہو گئے، مال بھی اللہ نے لے لیا، اولاد بھی لے لی۔ غالباً فرمایا جاتا ہے کہ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں ان کی۔ اللہ نے گاہے بگاہے انہیں لے لیا، لیکن اللہ کے یہ پیغمبر ہے، 17 سال بیماری کے اندر رہے، تکلیف کے اندر رہے، اور 17 سال اللہ کو پکارتے رہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن جب شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی ان کی گھر والی پر، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اے اللہ، شیطان نے میرے گھر والوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ شیطان کیا ورگلا رہا تھا؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ شیطان ایک بزرگ کی حالت میں ان کی بیوی کے سامنے آیا، نیک بن کے، اور ایک حکیم یا ڈاکٹر کی صورت میں آیا، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی تیرا شوہر صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، لیکن غیر اللہ کے نام پر تجھے کچھ دینا پڑے گا، غیر اللہ کے نام پر تجھے یہ دینا پڑے گا، یا یہ چیز لے جا، بس یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے شفا مل گئی ہے، اس کے نام کی نظر دے دینا۔ اور ساتھ شیطان نے یہ بھی کہا کہ اپنے شوہر کو نہیں بتانا، لیکن بیوی تھی، گھر والی تھی، بتا دیا کہ اس طرح راستے میں مجھے بزرگ ملا، اس نے یہ کہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام، سمجھ گئے کہ یہ شیطان رب کا در چھڑانا چاہتا ہے، میرے گھر والوں سے رب کا در چھڑانا چاہتا ہے۔ تو فرمانے لگے سمجھ گیا ہوں مجھے یہ شیطان میرے گھر پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مولا مجھے شیطان نے چھوا ہے میرے گھر والوں، بنصب وعذاب، بڑی تکلیف میں ہوں۔ دیکھیے 17 سال بیمار رہے، کوئی آو بقا نہیں، کچھ نہیں، جو بھی ہے اس پر صبر ہے۔ اور خود قرآن مقدس نے، اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ یہ اتنا سال بیمار رہا، مشکلات کے اندر رہا، گھر بار میں نے لے لیا،
وجدناہ صابرا، میں نے اسے صابر پایا، نعم العبد، بہترین میرا بندہ۔ اس لیے سامعین محترم، جب کوئی رب کا ہو جائے نا، رب والا بن جائے نا، تو رب اسے نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں چھوڑتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، تو قرآن مقدس میں یہ بتانے کا، ذکر کرنے کا مقصد تو ہمیں تعلیم، ہمیں سبق دینا ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں، ان انبیاء کرام کے واقعات سے ہم یہ سبق سیکھیں۔ یہ نہیں کہ بس کتابیں چھاپ دی گئی کہ یوسف و زلیخا کا قصہ، سلیمان کا قصہ، فلاں کا قصہ، بس لے لیا، اس پہ پڑھ لیا اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں اس میں دیکھ لی اور پڑھ لی، کہا بس بڑا مزہ آیا۔ یہ مزے والی نہیں، سبق لینے والی باتیں۔ اس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ اس سے ہم نے عقیدہ اور نظریہ بنانا کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اتنی دیر بیمار رہا لیکن رب کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں گیا، یہ سبق ہے۔ آج اب ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ کوئی آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، کرے گا، کم ہے۔ لیکن اس گھر کو، رب کے گھر کو چھوڑ کے دربار جو ہے ان کی رونقیں بحال ہے، وہ اڈے بحال ہیں، وہاں لوگ جا کے اپنی مشکلات پیش کر رہے ہیں، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بے اولادی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اپنے محلے کی 7 مسجد ہیں، وہاں آ کے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں آ کے رب کے سامنے وہ اپنی پریشانیاں بیان کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء کرام کے واقعات تو بے شمار مسلمان کئی بار سنتا بھی رہتا ہے مختلف انداز میں، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، اس سے نتیجہ نہیں لیتا۔ میں ذکر کر رہا تھا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بندے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر حضرات انبیاء کرام کے بے شمار جو واقعات ہیں، اس میں یہی ہے، ایوب اذ نادا، جناب ایوب نے مجھے پکارا، جناب زکریا نے بے اولاد تھے، مجھے اولاد کے لیے پکارا، جناب ابراہیم نے اولاد کے لیے پکارا، جناب اسماعیل نے اپنی فرما برداری کے لیے مجھے پکارا، جناب شعیب نے اپنی قوم سے نجات کے لیے مجھے پکارا، جناب ثمود نے اپنی قوم سے نجات کے لیے مجھے پکارا، جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا پیغام سنا کے، حتیٰ کہ عجیب ایک روایت ہے، غالباً ہے تو اسرائیلی روایت ہے، مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی یہ حالت تھی، ایسی ضدی اور ایسی ہٹ درم تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے کی ہر گلی، ہر چوک، ہر کوچے میں اللہ کا پیغام وہ سناتے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قریب سے گزرتی نا، تو وہ اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو مخاطب کر کے بھی کہتی کہ یاد رکھنا تو نے دنیا میں آنا ہے نا، تو اس بندے کی بات نہیں سننی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی، ابھی بچہ ابھی اس کے پیٹ میں ہے، حمل میں ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا میں تو نے آنا ہے تو یاد رکھنا اس نوح کی بات تو نے نہیں سننی۔ اس حد تک ہٹ درم جو ہے وہ قوم تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پھر اللہ سے پکارا اور فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، مولا میں نے 950 سال تیرا پیغام سنایا، یہ ہٹ درم قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، فانتصر مدد کیجیے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جلال میں فرمایا لا تذرنی فردا، فرمایا کہ دوسرے مقام پر سورۃ الملک کے اندر، میں یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا،
یہ اتنے ہٹ درم ہو چکے، اتنے ضدی ہو چکے ہیں، اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، یہ جو تیرے باغی ہیں مولا یہ آنے والے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما کے 70-72 آدمی ایمان لائے یا 80 آدمی ایمان لائے، 950 سال کی محنت۔ ہم تو آج ایک چیز کو بیان کریں، واعظ کریں، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کو اگر دوبارہ بیان کر دیں تو سامعین کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ یہ پیچھے بیان کیا تھا، اگر یاد ہو، یہ مہینے پہلے بیان کیا تھا، 2 مہینے پہلے بیان کیا تھا۔ حضرت نوح 950 سال ایک بات کرتے رہے، ایک پیغام دیتے رہے۔ اور قرآن مقدس کا بھی یہی انداز ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے قرآن اسے بار بار بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 80 سے زائد صورتوں میں اللہ نے مسئلہ الہ کو بیان کیا ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں، معبود کی صفات کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم عجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں، عربی ہمیں تسلسل سے آتی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی سمجھا یا نہیں سمجھا، معبود کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس نہ سمجھنے کی وجہ سے رب کے در کو چھوڑنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن مخلوق کے در کو جو خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، ان کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رب کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نظر سے میرے گزری، دیکھتے ہیں کہ سالانہ عرس ہوتے ہیں، سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، عجیب عجیب لوگوں نے رسم و رواج بنائے ہیں کہ یہاں سے جی پیدل چلا جائے گا، جی کراچی پیدل جایا جائے گا، جی یہاں سے ملتان پیدل جائیں گے، جمگٹھا ہوتا ہے لوگوں کا، اور عجیب قسم کے کپڑے لباس پہنا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اس دوران وہ سفر میں جی 25 دن 30 دن مہینہ 5 مہینے وہ سفر کرتے ہیں، انہیں کوئی نماز کا پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کا کوئی معاملات کا پتہ نہیں، اسی طرح چل رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر یہ واصل الی الجہنم ہی ہے، اس سے پیچھے نہیں آئیں گے۔ یہ جہالت کی انتہا۔ اللہ کے پیغمبر یہ تعلیم دے کے گئے، یا اللہ والے اولیاء یہ تعلیم دے کے گئے؟ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ سے نہ مانگا، رب سے نہ مانگا تو مخلوق سے مانگے گا تو پھر ہمیشہ مخلوق ہی کا محتاج رہے گا، اور رب سے نہ مانگ کے اپنا نقصان کرے گا، رب کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ وہ تو امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں، قل اے میرا پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ سے محبت کا، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، آپ کو شریف انسان سمجھتے ہیں، آپ کو رحم دل سمجھتے ہیں۔ قل اے میرا پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر رب کو نہیں پکارو گے تو رب کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں رب کا تو یہ اعلان ہے جو رب سے نہیں مانگتا تو رب اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ میرا بندہ ہے اور ہر چیز میں میرا محتاج ہے، بے شمار انعامات احسانات، بے شمار چیزیں اس کے لیے میں نے پیدا کی ہیں، لیکن میرے در کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وَيَغْضَبُ، رب ناراض ہوتا ہے، مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ بھتیجے جب نہ میرے بیٹے یاد رکھ۔ اب امام الانبیاء کی دیکھی تعلیم دیکھیے، روئے زمین پر ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی، اس حدیث کے اندر امام الانبیاء نے جو انداز اپنایا ہے
اور اس لحاظ سے اس طرح حدیث کی طرح کوئی آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں یہ انداز امام الانبیاء کا نہیں ملے گا کہ امام الانبیاء نے یہ کہا ہو بھئی مجھے پکارو، مشکلات میں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، یہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے تعلیم دی کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنے بھتیجے کو نصیحت کرتے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگ میرے بھتیجے فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور فرمایا میرے بھتیجے یاد رکھ، اگر رب نے ارادہ کر لیا تجھے خیر ملے گی، روئے زمین کی پوری مخلوق جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ تجھے یہ تکلیف آنی ہے، تیری تقدیر میں وہ لکھی ہوئی ہے، تو یاد رکھ پورے روئے زمین کے جن و انس مل جائیں تجھے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ان تکالیف ان چیزوں سے بچانے والا وہ حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے اندر سورۃ النمل میں پورے ایک رکوع کے اندر اپنا تعارف کروایا، اور اس میں بیان کیا کہ الہ معبود کہتے کسے ہیں، اور ساری صفات اپنی ذکر کی، وہ اہم کام جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کو ذکر کیا۔ اس میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ جب انسان مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر مخلوق سے نا امید ہو چکا، ہر جگہ جا لیا، اور کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جو ظاہری طریقے ہیں اس نے اختیار کر لیے، جو اسباب کے تحت ہے اس نے اختیار کر لیا، وہ ساری چیزیں اختیار کر لی، اب ایک در رہ گیا ہے، اب اس پر آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، میں بتاؤ یجیب المضطر اذا دعا، وہ مجبور، وہ لاچار بندہ جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سن کے، اس کی ان دعاؤں کو سن کے کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو، اس کے وہ غم کو، اس کی پریشانی کو، اس کی بیماری کو بتاؤ اَمَّن يُجِيبُ، کون اس کو قبول کرنے والا ہے، کون سننے والا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ یا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا ایسا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ ان تکالیف کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے؟ ان بیماریوں کو راحتوں میں بدلنے والا کوئی اللہ کے علاوہ ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود اس کے ساتھ؟ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سے پہلے تکالیف کو، ان چیزوں کو ذکر کیا، پکار کو ذکر کیا کہ پکارنا کس کو ہے؟ معبود کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، وہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا۔ اور پورے قرآن مقدس کے اندر انبیاء کی بھی یہی دعوت، انبیاء کے واقعات میں بھی یہی سبق کہ اپنی پریشانی میں، اپنی غم اور اپنی تکلیف میں کسے پکارنا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اب اس سے بڑھ کر اگر کوئی بھی چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنے عقیدے کو درست سمجھتا ہے، لیکن یہ قرآن مقدس کی ان واقعات کو، جو انبیاء کے واقعات ہیں، ایمانداری سے اگر غور و خوض کرے تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اگر وہ واقعاتاً اللہ کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لا ریب مانتا ہے، پھر وہ اپنے اندر دیکھے، غور و خوض کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نظریہ بنا رہا ہوں۔ کیا میرے نظریات میں نہیں کہ رب کو پکارا جائے، ٹھیک ہے پکارا جائے، اس کی نماز پڑھ لی، صرف نماز عبادت ہے بس؟ ہاں کوئی مشکل آ گئی، بے اولادی ہو گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی عدالت سے چھٹکارا ہو تو فلاں دربار پہ میں نے جا کے نظر ماننی ہے، فلاں قبر، صاحب قبر کے پاس سامنے میں نے اپنی جا کے آہو بکا کرنی ہے، فلاں صاحب قبر کے سامنے میں نے اپنی پریشانی کو ذکر کرنا ہے، وہاں پریشانی بیان کرنی ہے، تو یہ تو سراسر الامام الانبیاء، حضرات انبیاء کرام کی تعلیم سے کے خلاف ہے۔
قرآن مقدس میں تو کسی ایک جگہ ایسی چیز موجود نہیں۔ انبیاء کی دعوت بھری پڑی ہے، انبیاء کے واقعات پڑے پڑے ہیں کہ کتنی مشکلات اور کتنی چیزیں زندگی کے اندر آئیں، لیکن رب ہی کو پکارا۔ اور اسی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عبادت کا نچوڑ، خلاصہ، مغز قرار دیا، رب کو پکارنا۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار، ما فوق الاسباب، پکار، ما هو العبادہ، یہی عبادت ہے۔ ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ سبب سے ہٹ کے، ایک میں کسی کو بلا رہا ہوں، فلان صاحب جی، فلان صاحب یہ کام ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، میری آواز اس کو جا رہی ہے، اور تھوڑا سا دور ہوں گے اسے آواز نہیں جائے گی، یہ فوق الاسباب ہے۔ تو اپنی پریشانیوں کے اندر، غموں کے اندر جب دیکھا کہ قدرت کے ہاتھ، مخلوق کے ہاتھ میں یہ چیز رہی نہیں، اب وہ جو طاقت ہے، جو ذات ہے، وہ صرف رب کی ذات ہے، وہی ما فوق الاسباب اس چیز کو، اس پریشانی کو، اس غم کو دور کر سکتی ہے۔ تو فرمایا الدعاء هو العبادہ، رب کو پکارنا ہی عبادت ہے، الدعاء پکار ہی عبادت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے ساتھ قرآن مقدس کی آیت بھی پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب مجھے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کی سن کے اس کو قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے سخت بات کہی کہ جو رب کا در چھوڑتا ہے، جو رب کو نہیں پکارتا، جو رب کے در کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے در کو جو چھوڑ کے جائے گا، عن عبادتی، میری عبادت کو، اور خود اس عبادت کو، اس پکار کو امام الانبیاء نے عبادت قرار دیا کہ پکار، اللہ کو پکارنا عبادت، ما فوق الاسباب پکارنا عبادت، عن عبادتی، عن دعائی، جو میری پکار سے غافل ہوگا سیدخلون جہنم داخرین، پھر ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا، کہ رب کے در کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، گویا تفسیر اس کی بیان کر دی کہ ما فوق الاسباب پکارا جائے گا تو صرف رب کو پکارا جائے گا، مشکلات میں، حاجات میں، پریشانیوں میں۔ ہاں اس کے ساتھ پھر دعا کی جو شرائط ہے، ان شرائط کا لحاظ کیا جائے گا، اس پکار کا لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ شرائط پوری ہوں گی تو رب تو ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، کافر کی بھی سن رہا ہے، مشرک کی بھی سن رہا ہے، مسلمان کی بھی سن رہا ہے، بہت سارے بت کے سامنے جا کے پکارتے ہیں، وہ اس کو بھی سن رہا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، اور اس کو دیتا بھی اللہ ہی ہے، وہ بت دینے والا تو نہیں ہے اسے۔ لیکن شرائط کیا ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ سفر کر کے، لمبا سفر کر کے، پرانے زمانے میں جس طرح جو ہے وہ جانوروں پہ سفر کر کے وہ آتا ہے، بیت اللہ کے سامنے آتا ہے، لباس اس کا پرا گندہ ہو چکا، بالوں میں جو ہے وہ مٹی ڈال چکی، اتنے پرے گندے حالت کے اندر آ کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اب بتائیں یہ پکارنے والا ظاہر ہے مسلمان ہی ہوگا، جو رب کے گھر میں آ رہا ہے، آ کے کیا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک، کون سی حاضری تیری، مطعمہ شراب، مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، وملبسہ حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تو کون سی حاضری تو مجھے دے رہا؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال ہوگا تو دعاؤں پر اثر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی۔ رزق حلال نہ ہوا، بہت سارا ہوتے ہوئے بھی پریشانیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوگا،
سب سے بڑھ کر کبھی بھی دل میں سکون نہیں آئے گا۔ ہم وقت گھر کے اندر بے چینی، گھر کے معاملات میں بے چینی، اور اسی طرح دل جو ہے وہ غیر مطمئن رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہوگی کہ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر اس چیزوں کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے